اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، گزشتہ چند ایام سے ہم اپنے ملک پاکستان کے اندر دارالخلافہ اسلام آباد میں مندر کے حوالے سے حکومت پاکستان جناب اور وزیر اعظم پاکستان جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک فیصلہ جو انہوں نے دارالحکومت میں مندر بنانے کے حوالے سے کیا ہے، اس پر چند معروضات تمام مسلمانوں اور بالخصوص اہل پاکستانیوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں مسلمانوں کو یہ حکم دیتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون کرو اور ان کو آگے بڑھاؤ۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور گناہ اور برائی کے کاموں میں آپ تعاون مت کریں۔ گزارش یہ ہے کہ یہ جو پاکستان کا وجود ہے، یہ جغرافیائی طور پر بعد میں وجود میں آیا ہے، نظریاتی طور پر یہ مسلمانوں کی کم از کم 100 سال سے زائد محنت، کوشش اور جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ تو میں آپ سے سب سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے 18 لاکھ لوگوں نے مسلمانوں نے اپنی جانیں جو اس ملک کے لیے قربان کی ہیں، آج ان کی روحوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جس جو قومی نظریے کی بنیاد پر اس ملک کے وجود کے لیے ہمارے بڑوں نے اپنا تن من دھن، اپنا مال، عزت سب کچھ نچھاور کیا، تو آج آپ اس ملک کے اگر کرتا دھرتا اور وزیر اعظم یا چیف ایگزیکٹو کے طور پر کام کر رہے ہیں، تو عمران خان صاحب آپ ان لوگوں کی روحوں سے کیا مذاق کر رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں نے جس مسئلے کے لیے، جس وجہ سے اس دو قومی نظریے کی بنیاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک الگ ریاست اور اسلامی اور فلاحی ریاست قائم کرنے کا جو نظریہ پیش کیا تھا، کیا ان لوگوں نے اس نظریے کی بنیاد پر جو اپنی جانیں دی تھیں، آج آپ نیا ایک بہت بھاری رقم سے اسلام آباد دارالحکومت کے اندر اپنا ایک مندر قائم کر کے مذہبی ہم آہنگی کے نام پر آپ ان لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہی تھا تو پھر ہمیں جدا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلام اور قرآن و سنت کی روشنی میں مندر اور مسجد کا جو فلسفہ ہے، وہ یہ ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا کہ مساجد صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک آپ کسی کو بھی اپنی دعا اور پکار کے اندر مت بلائیں۔ اب دیکھیں، مسجد بنانا آپ کو یہ توفیق تو اللہ تعالیٰ دے ہی نہیں رہا، لیکن مندر کے لیے آپ نے بہت ساری کاوشیں کی ہیں۔ آپ نے تو 400 مندر بنانے ہیں، آپ نے تو پورے ملک کو جو ہے ہندوستان بنانا ہے۔ میرے خیال میں آپ پاکستان سے زیادہ ہندوستان کے وفادار آپ نظر آ رہے ہیں۔ دوسری اور اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مساجد بنانا تو درکنار، لال مسجد اور جامعہ حفصہ کے جو مظلوم طلباء اور طالبات ہیں، ان لوگوں سے آپ نے ایک دیا ہوا پلاٹ وہ بھی واپس لے لیا ہے۔ آپ نے لال مسجد کو بھی بند کر دیا ہے، آپ نے اسلام آباد کے اندر کئی دوسری مساجد کو شہید کر دیا ہے، لیکن مسجدیں آپ کو غیر قانونی نظر آتی ہے اور مندر آپ صرف بنانے کی اجازت ہی نہیں بلکہ آپ بنانے کے لیے پاکستانیوں کا اور مسلمانوں کا مال جو کہ آپ کے پاس امانت ہے، قوم کی امانت کو آپ بے دریغ طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ 100 ارب روپے کی لاگت سے آپ نے وہ جو دوسرا مندر ہے وہ تعمیر کروایا، اب 10 کروڑ روپے اور بعض لوگ کریں 180 کروڑ روپے جو ہے وہ آپ لوگوں نے نئے مندر کے لیے یہاں اسلام آباد میں مختص کیے ہیں۔ کیا یہ پیسے آپ نے اپنے باپ کی جائیداد یا جاگیر سے لیے تھے؟ کیا یہ آپ کی اپنی ذاتی ملکیت ہے جو آپ اس کو اس طریقے سے بے دریغ طور پر استعمال کر رہے ہیں؟ کیا پاکستانیوں کے مسائل ختم ہو چکے ہیں؟ اور دوسری سب سے اہم بات، اسلام قطعاً ہرگز اس بات سے نہیں روکتا اور نہیں منع کرتا کہ آپ جو
اقلیتیں ہیں، غیر مسلم قومیں ہیں، آپ ان لوگوں کو اپنے ملک کے اندر محفوظ طریقے سے نہ رکھیں. ایسا نہیں کہتا اسلام. کہتے ہیں آپ انہیں حفاظت کے لیے آپ کے پاس وہ بطور ذمہ رہتے ہیں تو آپ کو وہ ٹیکس دے رہے، آپ اس ٹیکس کی ادائیگی ان سے کرواتے رہیں اور ان کے جان مال عزت آبرو کی آپ جو ہے حفاظت کرتے رہیں. لیکن اس کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ انہیں مسلمانوں پر فوقیت دے کر کے مسلمانوں کے مالوں کو آپ ان کے مندروں کے لیے وقف کر دیں. یہ آپ کو اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا. ہاں، جو پہلے سے ان کے مندر بنے ہوئے ہیں، جو ان کے گرجوارے بنے ہوئے ہیں، جو ان کی دوسری عبادت گاہیں بنی ہوئی ہیں، آپ ان کی تعمیر کے لیے، ان کی مرمت کے لیے اجازت دے سکتے ہیں. بس اس سے زیادہ آپ کو نہ تو کوئی پیسے دینے کا شرعاً کوئی جواز ہے، نہ ہی پاکستانی آئین اور قانون میں ایسی کوئی شک موجود ہے کہ آپ غیر مسلم اقلیتوں کو ان کے لیے باقاعدہ فنڈ منظور کر کے انہیں جو ہے آپ نئے نئے مندر، نئی نئی ان کی عبادت گاہیں بنانے کا مقصد یہ امت مسلمہ پاکستان اور ان لوگوں کے ساتھ خصوصاً مذاق ہو رہا ہے جنہوں نے اپنی جانیں، اپنی عزتیں اس ملک کے حصول کے لیے وقف کی تھی. تو خدا را آپ اپنے ان فیصلوں پر نظر ثانی کریں اور تعاون علی البر کریں، نیکی کے کاموں پر تعاون کریں، برائی کے کاموں سے آپ رکیں. اور ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور معصیت کے کاموں پر، زیادتی اور نافرمانی کے کاموں پر تعاون کرنے سے اللہ نے منع کیا ہے. تو ہم بھی آپ کو منع کرنے کے لیے ایک کوشش کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس سے منع نہیں ہوتے، آپ اس سے باز نہیں آتے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ کے لیے آپ تیار رہیں. اور زوال انشاءاللہ آپ کا شروع ہو چکا ہے. آپ جو ریاست مدینہ کا فلسفہ لے کر کے قوم کو بیوقوف بناتے رہے ہیں، آج وہ ریاست مدینہ کا فلسفہ دنیا کو سمجھ آ چکا ہے کہ وہ صرف اور صرف بغل میں چھری اور منہ میں رام رام والی بات تھی. اس سے زیادہ کوئی حیثیت اور ویلیو نہیں تھی.